الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأنشأنا لكم به جنات من نخیل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا پس ہم نے پیدا کیے لکم تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے سے جنات کئی باغ من نخیل و اعناب کھجوروں اور انگوروں کے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں فواکہ کثیرۃ بہت سے لذیذ پھل ہیں ومنہا تأکلون اور انہی سے تم کھاتے ہو وشجرۃ اور وہ درخت بھی تخرج من طور سیناء جو طور سینا سے نکلتا ہے تنبت بالدہن تیل لے کر اگتا ہے وصبغ للآکلین اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن بھی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے نسقیکم مما فی بطونہا ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت حیات بعد الموت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں ذکر کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کا تذکرہ رب العالمین نے کیا۔ فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کئی قسم کے باغ پیدا کیے اور خاص طور پر دو باغوں کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کھجور کے باغ اور انگوروں کے باغ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر یہ دونوں درخت جو ہیں زیادہ پائے جاتے تھے، عام ان کے اندر موجود تھے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں پھل جو ہیں اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو انگور ہے اس کے تو پھل کا ذکر کیا ہے لیکن کھجور کے درخت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کا پھل بھی وہ فائدہ مند ہے، استعمال کے قابل ہے، اور ساتھ میں درخت بھی کئی فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ رسول مکرم علیہ السلام نے اس کو کلمہ طیبہ قرار دیا تھا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو شجرہ طیبہ قرار دیا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء کہ مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے ذریعے سے دی تھی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور سے فوائد کھجور اور اس انگور کے اندر رکھے ہیں، اس لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اور پھر اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ کہ ہم نے یہ تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اپنے لیے پیدا نہیں کیے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہی ہم نے بنائے ہیں، اور ان کو اللہ نے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یعنی اب درخت پہلے تو موجود نہیں ہے نا، اس کی موت ہے تو یقیناً پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اور پھل اس کے اوپر لگتا ہے، پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا یہ بار بار دیکھیں لکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے بنائے، اپنے لیے نہیں بنائے، تمہارے لیے اس میں ہم نے بہت سے لذیذ پھل رکھے ہیں، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً پھر خاص طور پر ایک درخت کا ذکر کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ طور عربی زبان کے اندر پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ایک مخصوص پہاڑ کا نام بھی ہے طور، اور اسی طرح طور اس پہاڑ کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر درخت اگتے ہوں، اور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس درخت کے اوپر درخت اگتے ہیں، جیسے جبل احد ہے، یعنی احد کا پہاڑ نسبت ہو گئی کہ وہ پہاڑ جو
احد مقام کے اوپر موجود ہے۔ تو طور سینا سے مراد یعنی وہ پہاڑ جہاں پر درخت اگتے ہیں، اور یہاں سے مراد جس درخت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے وہ زیتون کا درخت ہے، جس کی اصل جگہ جو ہے شام اور فلسطین ہے۔ یہ اصل ان کا مقام ہے جہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں، اور ویسے ہی پیدا کیے بغیر ہی، کاشت کیے بغیر ہی، یہ اللہ رب العالمین کی ایک وہاں پر رحمت ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر جگہ پر آپ کو عام طور پر یہ مل جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر دوسرے علاقوں کے اندر اس کو جو ہے منتقل کیا گیا۔ تو اصل جو اس کا جو مقام ہے زیتون کے درخت کا وہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، اور اس کی جو عمر ہے بعض مفسرین وہ کہتے ہیں 1.5 سے 2,000 سال تک اس کی عمر ہوتی ہے۔ اور پھر فلسطین کے جو درخت وہاں پر لگے ہوئے ہیں اس سے انہوں نے اندازہ بھی لگایا ہے کہ جو اس کا پھیلاؤ وغیرہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہیں، اتنے یعنی پرانے وہ درخت ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بے شمار فوائد رکھے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے شجر مبارکہ بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کے اندر سے جو تیل نکلتا ہے اس کے قریب آگ بھی نہ لے کر جاؤ تو وہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ تو بندہ اس کے تیل کو کھاتا ہے، پیتا ہے، سالن کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، مالش وغیرہ کرنی ہو تو بے شمار اس کے فوائد ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ کلوا الزیت وادہنوا بہ، کہ تم زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس کا تیل استعمال بھی کرو، فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت ہے، بابرکت درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، تو اس لیے اس کا تیل استعمال کرنا چاہیے۔ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھجور، انگور اور زیتون کا جو ذکر کیا خاص طور پر اس لیے لِأَنَّهَا أَكْرَمُ الشَّجَرِ وَأَجْمَعُهَا لِلْمُنَافِعِ، کہ یہ منافع کے لحاظ سے سب سے زیادہ جامع ہیں اور سب سے زیادہ معزز ہیں یہ درخت، یعنی قابل عزت ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان تینوں درختوں کے اندر فوائد رکھے ہیں، اور اس لیے پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں درختوں کا ذکر کیا، اور فرمایا وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور یہ بطور سالن بھی ایک استعمال ہوتا ہے درخت۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اب پچھلی چیز آیات کے اندر کیا ہے، پانی سے جو چیزیں پیدا ہوئیں اس کا ذکر کیا، نباتات وغیرہ کا۔ اب اس سے بڑھ کر مخلوقات میں سے جو حیوانات ہیں اس کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور یہ بھی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو اللہ نے زندگی بخشی ہے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زندگی دوبارہ دے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے ان چپایوں میں بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم ان کے پیٹوں میں سے تمہیں پلاتے ہیں۔ اب سورہ نحل کو اگر اس کے ساتھ آپ ملا لیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ دودھ کہاں سے اللہ رب العالمین نکالتے ہیں۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ فرماتے ہیں ہم خالص دودھ تمہارے لیے، سفید دودھ ہم تمہارے لیے نکال دیتے ہیں، اس میں نہ خون کی کوئی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اندر گوبر کی آمیزش یا بو وغیرہ کوئی قسم کی آئے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالص ہم تمہارے لیے نکال رہے ہیں۔ کہاں سے؟ نسقیکم مما فی بطونہا، ان چپایوں کے پیٹوں سے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور اس میں اور بہت سارے اللہ نے فوائد رکھے، یعنی ہم ان کو کھاتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے اگر ان کے اوپر سواری کرنی ہو تو سواری کر لیتے ہیں، وزن ان کے اوپر لاد کر کہیں منتقل کرنا ہو تو وہ ان کے اوپر کر لیتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اس کے اوپر سے مراد یہاں پر اونٹ ہے کہ تم اس اونٹ پر سوار ہوتے ہو۔ وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتی پر بھی تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں یہ قابل غور ہے کہ تم سوار کیے جاتے ہو، مقصد کیا ہے کہ اونٹ کو تابع کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس جہاز کو تابع کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دے تو وہ اس کو الٹ دے، بندہ ڈوب جائے، وہ جہاز، وہ کشتی ڈوب جائے، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دے رکھا ہے کہ نہیں، ان کو لے کر چلنا ہے۔ اب دیکھیں نا، چیتا لے لیں آپ، شیر لے لیں، یہ کیا جانور انسان کے ساتھ مانوس ہیں؟ نہیں، ان کے اندر وہی صفت ہے جو
ان کے اندر چیر پھاڑ والی مانوسیت بہت کم ہے، ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ باقی یہ اونٹ وغیرہ لے لیں، یہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک مثال بھی بیان فرمائی قرآن کے ساتھ تمثیل دیتے ہوئے کہ اگر اس کی نکیل آپ چھوٹے بچے کو بھی پکڑا دیتے ہیں تو وہ بھی اس کو لے کر چل پڑتا ہے، اونٹ اس کے تابع ہو کر چل رہا ہوتا ہے، صرف کیا نکیل اس کے اندر موجود ہے اس وجہ سے۔ تو اسی طرح یعنی کہ قرآن کریم کو اگر تم قابو کر کے رکھو گے تو وہ محفوظ رہے گا، اس کو پڑھنا چھوڑ دو گے، اس کو کھولنا چھوڑ دو گے تو کیا ہے، بھول جاؤ گے، وہ بتک جائے گا، وہ قابو میں آنے والا نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے تابع کر دیے، اور یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے ہیں، ان نعمتوں کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان ان کے اوپر غور کرے کہ ان کی زندگی نہیں تھی تو اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، وجود ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ ذکر کر کے ہمیں احساس بھی دلوا رہے ہیں کہ انسان غور کر، تدبر کر، یہ میری ملکیت میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے فوائد کے لیے ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں، تمہارے استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ اور پھر بھی اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمتیں دے دے اور بن مانگے دے دے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تو یہ ناشکری کی ہی علامت ہے، نشانی ہے کہ وہ بندہ ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مانگے ہوئے اس کو اوپر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا اس مقصد کو وہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کروں۔ تو اس طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہی چاہیے، اور شکر وہ زبان سے بھی آپ ادا کریں، یعنی الحمدللہ یہ کلمہ کہیں، اور اسی طرح جو اعمال ہیں ان کو بھی سر انجام دے، یہ بھی شکر کی ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔